وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سارے. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ہاں میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ اولاد روشن مان لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں،
مختصر جی گال ہونی ہے لیکن میں تھوڑی توجہ چاہسا انشاءاللہ دین اور دنیا دی بھلائی نصیب تھی. دوستو دور حاضرہ دے اندر جس قدر موت دا خوف تہاڈے میرے سر دے اتے مسلط کر دیتا گئے اور ہر گھر دا ہر فرد وہ اس کرب اور پریشانی دے اندر مبتلا ہے کہ پتہ نہیں کیڑی وبا آئی ہے کیڑی مصیبت سارے تے نازل ہوئی ہے. اجھو یہ ہن گیا تے کل گیا تے پتہ کوئی نہیں تے خبر نہیں ہے کیا تھی سی تے کیا بن سی کیا کرے سو حالات اس قدر دگرگو ہیں دن رات اساں انہاں سوچاں دے اندر غلطاں جیڑے ویلے ایسے دکھ یا تکلیف ہوون اتھاں بالآخر وقت آخری سہارا آخری بھروسہ آخری امید دی کرن وہ تو اللہ دا قرآن آ بچ دے یا محمد الرسول اللہ دا فرمان آ بچ دے. مالک لم یزل نے یار ایک کارا میرے دیکھو تو ساؤنڈ تے دیکھ سو نول میرے توجہ فرماؤ. مالک کائنات نے تمہارا میرا وجود بنائے جسم بنائے ول سارے ضروریات بنائیں ایدہ واحد اور واحد مالک میرا اللہ. اور وہ خالق کائنات نے ساکو بنا کے ایویں نہیں چھوڑ دیتا جو چھڑے وار تو لگے بنو رو پہ نہیں وہ ہر شے دی ذمہ داری اپنے ہتھاں دے اندر کی. فرمایا جی میں خالق تو آدھا میں ہاں ایویں رازق بھی تو آدھا میں ہاں پالک بھی تو آدھا میں ہاں. وہ بندیو دائیں بائیں نہ دیکھو سجے کھبے نہ بھیج نہ دیکھو ففروا الی اللہ بھج دے آؤ میں اللہ دے بوئے دے میرے دروازے دے ہوتے سجے کھبے بھجسو فنفذو لا تنفذون الا بسلطان دوڑ دکھاؤ بھج دکھاؤ جنے منہ کرے سو جنے دوڑ سو فرمایا مشرق دو مغرب دو شمال دو جنوب دو وللہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جنے منہ کرے سو ہر پاسوں میں اللہ ہی تو اڈیا کو کھڑا. تو جب ہر پاسے اللہ ہی اللہ ہے تو اس دکھ تے کرب تے تکلیف دے عالم دے اندر ساکو کے دو رجوع کرنا چاہیے. جلے ڈاکٹر تو کو جواب دیتی کھڑن حکمات جواب دیتی کھڑن طبیب جواب دیتی کھڑن جی وہ عدل بس موت دے سوا بھئی کوئی شے نہیں. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں جب تک زندگی ہے موت خود اگاں ود کے این زندگی دی حفاظت کرے. موت زندگی دی کیا ہے محافظ ہے یہ خود حفاظت کرے دیے. کئی بار یاد ہے
مردے مردے بچے، مردہ مردہ، او بھائی مردہ مردہ نہیں بلکہ بچتا بچتا ون بعد اچ موت آئی ہے، یہ تو بچتا رہ گیا، مردہ نہیں رہ گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اج دی تقریر دے اندر ترائے گال ہی پکاؤ۔ وہ میرا نوجوان تو جو سڑک دنیا دے میری گال مٹی سن سے تے کو آدھا میرے دیکھو ترائے چیزاں گزارش کرنی ہیں، ذہن دے اندر بلہاؤ پکاؤ۔ میرا اللہ جرا تھوڑا بھی خالق، میرا بھی خالق، اس مالک لم نزل نے یہ جڑی تیری میری وجود والی مشینری بنائی ہے، دنیا دی جڑی مشینری بن دی ہے، وہ مشینری دا جڑا سانے ہے، کاریگر ہے، بناون والا ہے، اس مشینری کو چلاون واسطے وہ نال ہے کتاب چالیں دے، وہ ہدایات دا کتاب چاہوں دے، فرج گتے وے آدھے میں چلے سو تا ٹھیک راسی، جے دائیں بائیں کیسو تے خراب ہوئے سی، ٹی وی کی دیوے نال کتاب چائے، ایئر کنڈیشن کی دیوے نال کتاب چائے، اور واشنگ مشین گن دیوے ہدایات دا نال کتاب چائے، اور اس کے اندر وہ دے سارے معلومات موجود ہیں۔ اللہ نے تیرا میرا ای وجود بنائے، اے جسم بنائے، تو چونکہ ساری چیزیں کو افضل ہے، اللہ نے تیریاں ہدایات واسطے ایک کتاب آپ نازل فرما چھوڑیے۔ ول فرمایا یہ عربی دی اندر کتاب آئی، مطلب کہ کو سمجھ نہ آوے پئی، جو اللہ دا کلام ہے تے کلام الملوک ہے، ملوک الکلام، بادشاہاں دا جڑا کلام ہوندے او کلام دا بادشاہ ہوندے، مطلب کہ کو سمجھ نہ آوے پئی، این دے سمجھاون واسطے بیان کرن واسطے مالک کائنات نے کائنات دے سردار اولین و آخرین دے سردار، حکمتاں دے بادشاہ، علوم دے بادشاہ، شانہ تے مقامہ دے بادشاہ، عظمتہ تے رفعتہ دے بادشاہ، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، آمنہ دلال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ میرے کلام کو اے سمجھ سن تے آپ سمجھ کے ول میری مخلوق تے کو سمجھے سن۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نہیں بولیں گے مگر او بولیں گے جو اللہ بولے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، او بولیں گے جو خدا وحی کرے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، موت دا خوف ہر وقت سر تے مسلط ہے، لیکن میں دسم ترائے چیزاں جڑیاں کہ اللہ تے دے حبیب نے سکو دسیاں، لوگوں خیال کرائے موت دا میں خدا نے ایک وقت مقرر کیتے، وقت مقرر کیتے، ٹائم مقرر کیتے، موت دی وجہ مقرر کیتی ہے تے موت دی جگہ مقرر کیتی ہے۔ سارے اللہ جا کتنی چیزاں؟ ترائے، موت دا وقت، موت دا وقت کہیں مقرر کیتے اللہ نے، موت دی وجہ کیڑی وجہ نالا سی یہ کہیں مقرر کیتی اللہ تے موت دی جاہ، موت دی جگہ یہ کہیں مقرر کیتی اللہ نے کیتی ہے۔ اللہ قرآن چاہدے ما یبدل القول لدیا، ما یبدل القول لدیا، میں اللہ ہاں میری گال تبدیل نہیں تھی دی۔ یہ تو ساتھ میں ہے فجر بھائی گال تے شام کو بھائی گال، دوپہر بھائی گال تے رات کو بھائی گال۔ اللہ قرآن چاہے ما یبدل القول
لدیا کہ جڑی میری گال ہے وہ کہیں تبدیل نہیں تھی. سبحان اللہ. جب تبدیل نہیں تھی دی تے وہ قرآن چاکھے کہ میں وقت مقرر کی تم، وجہ مقرر کی تیم، جگہ مقرر کی تیم، انتے انتے نہ تھی سی. وال اساں خدا دی گال منو یا انہاں لوگاں دی جڑے ڈی رات سبو پریشان کی دکھن اللہ زندگی حجیرن کیتی ہوئی. بھائی اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میری طرفوں خیر ہی خیر ہوندی ہے، اچھائی اچھائی ہوندی ہے، چنگائی چنگائی ہوندی ہے. میں خدا کریں اپنے بندے واسطے برا نہیں سوچیں گا، میں خدا اپنے واسطے اپنے بندے واسطے نعوذ باللہ مندہ نہیں سوچیں گا، گندہ نہیں سوچیں گا. رہی بات مصیبتاں دی، اے تکلیفاں دی، مالک کائنات فرمائے اے لوگو وما من مصیبت وما من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس. جیڑی بھی کوئی مصیبت آدھی ہے تو سارے ہتھاں دی کمائی ہوندی ہے، تو سارے ہتھاں دی کمائی ہوندی ہے، سارے اعمال دی کمائی ہوندی ہے. میرے دوستو میرے بزرگوں مصیبتوں کو اساں خود آپ دعوت دینے ہیں. یہ نہیں اللہ پاک کیوں خدا آدھے میں ظالم نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں کہتے ظلم اللہ کریں دے کہتے ظلم ہے. اگر کہیں کوئی تھوڑی بہت ایسی چیز ہوتی ہے نا، بچہ جو ہے ماں پیار کریں دی ہے یا ماں ظلم کریں دی، سکول نہ ویندہ پیا ہوئے چٹوڑا مریں دی نہیں مریں دی، ہلو تے چاہ سکول نہ ویندہ ہوئے چٹوڑا مریں دی مریں دی، شرارتہ کرے دا بیٹھا ہوئے زیادہ تھاں بھانڈے گھر دے بھنے دا بیٹھا ہوئے اے علوچ بالی میں کرے دن پتہ ماں چٹوڑا مریں دی نہیں مریں دی، کیا اکسو اما ظلم کریں دی، اما ظالم ہے وہ کس واسطے کریں دی؟ ادب سکھاون واسطے. کس واسطے؟ ادب سکھاون واسطے، شعور دیون واسطے. اللہ پاک جلے سگو دے جو اے بے راہ راو تھائے کھڑن میں آکھیں بائی دا بننا نہ بھنائے بھنی کھڑن، میں آکھیں بائی دی دھی بھین تو نہ تکائے تکے دے کھڑن، میں آکھیں بائی دی عزت برباد نہ کرائے کرے دے کھڑن، میں آکھیں بد دیانتی نہ کرائے کرے دے کھڑن، میں آکھیں گھٹ نہ تلائے تلے دے کھڑن، میں آکھیں گھٹ نہ نپائے نپے دے کھڑن. ٹھیک ہے نا؟ پیچھے جلے اساں سارے کام الٹ کرن لگ ونجوں، اون دے حکم تے اون دے حبیب دے حکم دے خلاف کرن لگ ونجوں، پیچھے وہ اللہ بھی تواڈے سارے ڈراوے واسطے، ساری تواڈی تعذیب واسطے، ساکو سکھاون واسطے کہ ذرا دیکھو کتھیں عبرت دا سامان پیدا کر دیں دے. فاعتبروا یا اولی الابصار. اساں بس فوراً نعوذ باللہ خدا کے ناراض سے بیٹھے ہوندے ہیں. اچھا بس اساں غریب لتے ہیں خدا کو، اساں بس اٹھے ویلے یہ مصیبت دکھ سارے واسطے ہیں، یہ تکلیفاں سارے واسطے ہیں. او میرے دوستو میرے بزرگو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مصیبت نہیں آدی، کوئی دکھ نہیں آدھا، کوئی تکلیف نہیں آدھی، حتیٰ کہ یہ بخار جو ہے یہ جو آندے اللہ پاک این دے نال انسان دے گناہ ایویں جھاڑ دے میں دے جویں خزاں دے موسم کو درختاں دے پترے جھڑ دن تے درخت ننگا تھی کر دے. فرمایا تھوڑی جی تکلیف دکھ جو آوے اللہ بندے دے گناہ کو جھڑے دے. کیا کریں دے؟ گناہ کو جھڑے دے. تو میرے دوستو میرے بزرگو ایمان و یقین بناؤ کہ موت دا وقت مقرر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ حتی اذا جاء
اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جرلے مقررہ وقت آسی، مقررہ گھڑی آسی، مقررہ ٹائم آسی، نہ ہک لحظہ پہلے تے نہ ہک لحظہ بعد دے اندر وہ مقرر ٹائم ہے. اون دی خبر، اون دا پتا او کے کو نہیں ہے، نہ مولوی کو پتا ہے، نہ پیر کو پتا ہے، نہ عالم کو پتا ہے، نہ زاہد کو پتا ہے، نہ ولی کو پتا ہے، نہ غوث و قطب کو پتا ہے. اس موت دے ٹائم دا اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا کہ میری ذات دے سوا کہیں کو پتا نہیں ہے. ناراض نہ تھی میں جملے آکھیں مت آکھو بھئی دے اندر نعوذ باللہ کوئی اولیاء دی یا بزرگاں دی یا پیرہ فقیرہ دی نعوذ باللہ توہین نہ، یہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن دے اندر فرمائے، کیا فرمائے؟ قرآن دے اندر وہ آیت میں تو کو بات دے اندر سنے نا. پہلے تھوڑی جی حکمہ گل سنو جا حدیث پاک دا واقعہ ہے. جناب حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ دے بڑے ولیاں بزرگ مدینہ طیبہ دے اندر رانن توتے میں مدینے واسطے سکھتے ہیں تمنا کرے دیں تے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 70 سال دا عرصہ مدینے دے اندر گزارے. 70 سال اور کس واسطے گزارے؟ کس واسطے گزارے؟ لکھے نے آپ اپنے وطن تو چلن مدینہ منورہ دے اندر آئیں اے تمنا گھن کے اے آرزو گھن کے جو اللہ میری جرلے موت آوے میری اکھیں حضور دے روزے تے لگیاں کھڑیاں ہوئے. اے تمنا گھن کے آئیں، اے آرزو گھن کے آئیں، کیونکہ آپ دا عقیدہ ایمان ہا جو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. جڑا بندہ ہمت طاقت رکھ دے جو مدینہ شریف دے اندر وفات پاوے او کو چاہی دے جو ضرور مدینہ دے اندر وفات پاوے. جڑا مدینہ وچ وفات پیسی حضور نے فرمایا او میری شفاعت دا زیادہ حقدار وسی. تو امام مالک مدینہ شریف دے اندر آگئے تے انتظار ہے موت دا تمنا آئے گی دکھڑن جو میری موت ایمیں آوے جو میری اکھیں اولے حضور دے روزے تے. کیوں کہ روزہ اطہر دے اتے جڑی جمار میرے آقا اتھا مدفون ہوئن 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام 70,000 فرشتہ دوپہر درود و سلام کھڑا پڑھ دے آقا تیرے ہمتا کھڑا بھیجے دے تے اللہ دے اتنے فرشتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو. ان لشکر دی تعداد کوئی جاندہ نہیں جیڑی جماعت پہلی دیوار آئی ہے قیامت دی صبح تک ولا انہوں کو واری نہیں ملنی. سبحان اللہ. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ ہر وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اطہر دولے دن روزہ انور دولے دن حتیٰ کہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 8 9 15 20 25 30 40 45 50 سال گزر گئے اور لوگوں لکھے نے امام مالک دی حالات زندگی دے اندر کہ تقاضا جو کرنا ہوئے آپ مدینہ شہر دے اندر نین کریں دے مدینہ تو دور چلے ویندیاں واپسی بھج دے آندیاں گڑلے تھی گئے ہن ڈھاندے پوندیاں گوڑے چریج پوندیاں شاگردہ دیاں حضرت دوڑ دے کیوں وے آرام نہ لائے کرو فرمے دے ہن میری تمنا ہے جو میری وفات تھی وے نگاہ روزہ الرسول تے ہوندیاں میں آدھا مبادہ مطلع اچانک رستے دے اندر فوت تھی بنیا میری تمنا پوری نہ تھی وے میں تہوں دوڑ داتے بھج داؤنا 50 سال 60 سال گزر گئے اس انتظار دے اندر حتیٰ کہ حکرات مسجد نبوی دے اندر ستے ہوئے خوابج حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی ہے. سین کو لو پوچھ دن یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ گزر گئے بے کوئی تھا موت دی انتظار کرنے ہوئے آقا ذرا میں کو ایتے فرماؤ چا ایتے نساؤ چا جو میری موت کدن آمنی ہے کیڑے ویلے آمنی ہے کتنا وقت باقی ہے جو دل کہویلے کریں دے حج بیت اللہ تو تھی آواں کعبہ بیت اللہ تو تھی آواں لیکن اڈے نہ ویندہ جو متن رستے جیا اتھا موت آوے تاں کر کے میں نہ ویندہ آقا میں کو نساؤ چا اگر پتہ لگ ونجے تے چلو کم از کم ایک حج تے کر رہا میں بھی محبت دے دعوے دار ہے امام مالک دی محبت دیکھو پر میں نے حج تے تاں نہ ویندا جو مطلب میری یہ تمنا پوری نہ سی ہوں سائیں تساں تشریف گھنے وے میں کو اجی شادال نہ سوچا میری موت کرن آمنی ہے تاکہ میں حج اگر وقت ہے پیا تو حج کر سکا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں تبسم فرمائے تے تبسم فرما کے ایویں 5 انگلیاں دا اشارہ فرمایا بس امام مالک آدن سائیں ایویں انگلیاں دا اشارہ کیتے انہوں میری جاگ کھل گئی ہے ہن مسترباں پریشاناں کہ سائیں ایویں 5 انگلیاں دا اشارہ کیتے ایندے کولو مراد 5 گھنٹے ہیں 5 دن ہیں 5 ہفتے ہیں 5 مہینے ہیں 5 سال ہیں کتنا عرصہ ہے سائیں تا اشارہ فرمائے تے وضاحت نہیں تھی کیا کرا امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب دیا تعبیرات دے ماہرن انہاں 2 ایک شاگرد کو بھیجے نے ون بیٹا میرا نام نسی تے امام صاحب کو خواب دی تعبیر پوچھ کے آؤ جو مدینہ طیبہ دے اندر ایویں ایک بندے نے خواب ڈٹھے ایویں سیدی زیارت نصیب ہوئی ہے ایویں سیدے کول اپنی موت دے وقت دے بارے دے اندر پوچھے لیکن سیدے ایویں اشارہ فرمائے شاگرد آپ دا پہنچے امام ابن سیرین کو خواب بیان کیتے جلے انہاں نام پوچھے اے نام نہیں دسے دے امام ابن سیرین نے آکھا مدینہ طیبہ دے اندر اس وقت ایسا خواب امام مالک تو سوا ہور کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن امام مالک کو ان کے آنکھو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا اے 5 انگلی دا اشارہ فرماؤنا اندے کولو مراد نہ 5 گھنٹے نہ 5 دن نہ 5 ہفتے نہ 5 مہینے نہ 5 سال بلکہ اس تو مراد قرآن دی آیاتیں جنہی 21 سپارے دے اندر ہی کھڑی ہے ان دے اندر میرے اللہ نے 5 چیزاں دا ذکر کیتے 5 چیزاں دا کہ انہاں 5 چیزاں دے بارے دے اندر اللہ دے ماں سوا بیا کہہ کوئی علم تے پتہ کوئی نہیں وہ آیت قرآن دی آئی کھڑی ہے 21واں سپارہ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ بے شک اللہ پاک عندہ اودے کولے علم الساعہ کہ قیامت کرنا سی اللہ جان دے بیا کوئی بولو نہیں جان دا وینزل الغیث بارش کرن وسی اللہ جان دے بیا کوئی نہیں جان دا ویعلم ما فی الارحام مادہ دے رحم دے اندر مادہ دے رحم دے اندر بچائے بچیے نر مادائے مؤنث مذکر اللہ جان دے بیا کوئی نہیں جان دا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اتے کل کیا تھیمنے کل کیا ہونے اللہ جان دے کوئی نہیں جان دا وما تدری نفس بی ای ارض تموت تے کہے بندے نے کیڑی جگہ دے ہوتے کیڑے وقت دے ہوتے کتھاں فوت تھیمنے اللہ جان دے کوئی بیا
تو میرا یہ سارا واقعہ بیان کرنے دا مقصد میرا پہلا جملہ کہ موت دا وقت اللہ مقرر کی تے جان دا بھی اوے بیا کوئی بادشاہ کو ڈرنے دی ضرورت ہے بولو نہیں خوف دی ضرورت ہے نہیں آمنی تے ہے جو جڑا آئے ونجن واسطے آئے رہن واسطے نہیں آیا لیکن ونجنے اون دے حکم نال ونجنے اون دی مرضی نال ونجنے چاہوں تاں بھی ونجنے نہ چاہوں تاں بھی ونجنے ڈرنے دی کیا ضرورت ہے پریشان حال ڈھکے بیٹھے ہیں یہ احتیاطی تدابیر دا معنی یہ ہے بھائی اٹھ تو آزاد نہ چھوڑو ڈامن گھات لو باقی نتیجہ اللہ کی ذات تے چھوڑ دو ہاں یہ ہے کہ موت تو پہلے موت دی تیاری کر موت تو پہلے موت دی تیاری کرو تیاری کرو لیکن اساں تیاری دے پاسے بولو نہیں سوچے دے ہی نہیں آون تے دعا جن پرے پئی ہے سوچ ہی نہیں خیال ہی نہیں ہے چٹی ڈالی تھی گئی ہے بال سفید آ گئے اعضاء کمزور تھی گئے قوا ضعیف تھی گئے سر ہلدا کھڑے ہاتھ کمزے کھڑے ٹرن پھرن تو آ رہی ہیں لیکن وقت بھی صبح و شام رگڑیں دے کھڑے ہیں جو نبی دی سنت پسند ناراض نہ تھی بھائی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرمے دے میں کو بندے دے چٹے والا کولو حیا آندی ہے میں کو بندے دے چٹے والا کولو حیا آندی ہے ایک بزرگ نوجوانی دے اندر فوت تھی من لگن اللہ والے ہن تے موت دا وقت آئے مریدین کو سڈے نے یارو میری داڑھی کالیے جی میری وفات دے بعد ان دے اتے سفید کوئی چیز اٹا نما ایسی سٹ چھڑائے انہاں کہ کیوں فرمائے نے یہ راز نہیں میں دسیں دا بس میں کر چھڑائے انہاں ہی میں کر چھوڑے قبرچ گئے ملائکہ آئے اللہ پاک پوچھے میرا بندہ ہی میں کیوں کی تھی اللہ من خشیت کا تیرے خوف کو لو تیرے ڈر کو لو تے آکھیا ہے جو بندے دے چٹے والا کو لو میں کو حیا آندے میں کو لحاظ آندے اللہ حالے چٹے تے نہ تھے میں انہاں کو مصنوعی طور تے چٹا کیتے جو تے آکھے میں کو حیا آندے اللہ پاک فرمایا جا تیرے اس عمل دی وجہ کر کے میں تے کو بخش سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا ساڈے ہاں نہیں دے اس طرح گس جائے ٹھیک ساڈے منہ اساں دے میں نعوذ باللہ ساکو پسند نہیں ساکو اچھا نہیں لگتا میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں وقت میں نسیندہ بیٹھا پتہ کوئی نہیں خبر نہیں ہے علم نہیں ہے پتہ نہیں ہے موت تو پہلے موت دی تیاری کر وہ تیاری یہ نہیں کہ پچھلیوں تے امید کہ وہ ساری ارواح بھیجے سن یہ ارواح جڑی اج آندی پئی ہے زیادہ تو زیادہ بد جمعرات یا بہت زیادہ 40واں اون دے بعد میں غلط آتا ہیں کروڑوں دی جائیداد بابا چھوڑ گئے کروڑوں دے رقبے چھوڑ گئے لیکن ان دے بعد یہ چیز نہیں ہے کرے سو جو آپ خیال کر سکو لیکن آپ واسطے ایسا سوچیا نہیں 60 سال گزر گئے پوچھو کیلے واسطے سوچے وہ سیاں نکے نکے بچے ہیں اولاد واسطے کیا سوچے جائے اولاد واسطے ساری زندگی سوچے جائے اولاد واسطے حلال و حرام دی تمیز نہیں کی تھی اپنے بیگانے دی تمیز نہیں کی تھی ان اولاد پیچھو کیا کی تھی کوئی خیال کی تھی نہیں کچھ سوچے
نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، نہ اولاد دہائی، دن رات کڑ دے رہے ہیں، دن رات کوشش دے اندر رہے ہیں، اپنی صحت ختم کر دیتی ہے، جوانی ختم کر دیتی ہے، زندگی مکن لگ گئی ہے، اولاد 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 کیا کی تھے؟ اولاد تک کرائے دے ہوتے مولوی گھننا دی او طالبو ختم پارٹی میں ہے نا جی ہاں باندھی کیا غرض ہے بھائی؟ انہوں دی نگاہ تے چاولا دوئے، حلوے دوئے، دیکھ دی خوشبو دوئے، یا توالے چار ٹکیاں دوئے کہ اے ملک، اے خان، اے چودھری ساکو کیا دے سی؟ جتنے درد نال، کرب نال، ہمدردی نال اپنا بیٹا پڑسی یا پڑسی بولو حضرت طالبہ سے میں اپنی نساں بہی میں ورکے بلندے تھے پاسے تھے ختم ہو گئے، جی ہاں جناب ہو گئے، ناراض نہ تھے کوئی مولوی اگر میرا بھائی بیٹھا ہو گئے۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ، اللہ دا بہت بڑا ولی، بڑا بزرگ، منے دیو کو نہیں بنے دے جی، میں انہاں دا قائلہ غلامہ نوکراں، میں انہاں دے بازار تے کئی مرتبہ حاضری دیتی ہے۔ حضرت فرمیندن کے پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر اتے ملا کرن وڈائیے تے ساون ماں دیاں اے بدلاں وانگو تے پھرن کتاباں چاہیے تے جتھے ویکھن اے چنگا چوکھا تے پڑھن کلام سوائیے تے جتھے ویکھن اے دال تے پھلکا تے پڑھن لفظ اڑھائیے جتھاں چنگا بھی ہوئے تے چوکھا بھی ہوئے، اتھا دے پیچھے ساری سورانی ماں دیاں، ترزانی ماں دیاں، آوازاں نہیں ماں دیاں، تے جتھا غریب دا دال پھلکا ہوئے ڈھائی لفظ پائے۔ تو بھائی آپ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا؟ جتنا آپ تسا درد نال پڑھ سو کوئی بیا نہ پڑھسی۔ حافظ جہانگیر تے کو باب حافظ بنائے، سرمایہ تو دا چاہیے کہ بیا کچھ نہیں کر سکتا، مہینے دے اندر ہک ختم قرآن پاک دا تو جو پڑھ کے وہ کو ثواب پہنچے سے وہ تمام قبرستان والیاں دے سامنے فخر کرے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میت مک نہیں ویندی راندی، اساں علماء دیوبند دے خادم ہیں، ساڈا عقیدہ ایمان ہے، میت مک نہیں ویندی راندی، لک ویندی راندی۔ دیہاتی بھائیو کڑک سٹا دے وے، چاول سٹا دے وے، اتو حل دے بعد مالا پھیر دے دے وے، یہ بیج مک گئے لک گئے، ہیں لک گئے، اے لک گئے، چند دن بعد دے بہار آندی، ٹھیک ہے نا؟ میت خبر اچ مک نہیں ویندی، یہ لک ویندی۔ تساں دے واسطے ایصال ثواب کرو، خیرات صدقہ، سب تو بڑی چیز اللہ دے قرآن دی تلاوت ہے۔ سبحان اللہ جو قرآن قبر دا بہت بڑا ساتھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمیشہ تسا دے دے وے قبرستان کتھا ہونا جتھا کہے ولی اللہ دی مزار، ایویں جتھا کہے ولی اللہ دی کیا ہوئے مزار ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ اس مزار والا نیک بندہ ہے اللہ دا، ان دی قبر تے اللہ دی رحمت آندی ہے، جویں بارش وسدی ہے نا بلا چھینٹا سجے کھبے چھینڈکاں ہوندیاں
ہونی ہے فرمایا ایویں اون دی قبر تے رحمت آندی ہے تو پورے قبرستان دے اوتے اون دی چھینڈکاں آندی رحمت وسدی پئی ہو سمجھ آ رہی تو موت تو پہلے بھی موت دی تیاری کرنی ہے دو چیزاں ہیں میں آواز کیتے تمہارے سامنے دو بندے تو میں ایسے مگنا چاہنا جڑے سفید لاڑیاں والے یا نوجوان وہ اٹھی کے وہ اعلان کریں کہ اج تو بعد اساں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو زندہ کرے سوں سائیں دی سنت کو ذبح نہ کرے سوں اللہ فرمائے میں کو اپنے بندے کو حیات لحاظاں دیے وہ آخر اج دے بعد اساں ڈاڑی تے اس طرح نہ پھر ویسوں انشاءاللہ دن قیامت دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہو سی میں اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا بیٹھا جیڑا بندہ اس نظریے دے نال میرے آقا دی ذات کو راضی کرے سی سونا حبیب روزے چ خوش تھی سبحان اللہ سبحان اللہ میں اتنے بھرے اجتماع وچوں دو بزرگ منگنا چاہتا اٹھی کے اعلان کرن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ تو یہ کہ ہے بھائی میرے بھائی دی میری نگاہ ہے انہاں دے اوتے ماشاءاللہ میرے بزرگ اللہ پاک تمہاری زندگی تے حیاتی دے اندر برکت فرماوے صحت تے ایمان والی زندگی نصیب فرماوے اور دیکھو میرے بزرگ یہ بھائی کچھ نا امید پہ تھی دے ہن جو یہ دور اچ بڑی اوکھی گال ہے لیکن نہیں ابھی ایمان باقی ہے ابھی قرآن باقی ہے ایک پرانے ویلے اسا دے دے آسے ملتا خیر ماچسا آمن اگے مائیاں بیبیاں تنور جو بلیندیاں ہن نا تے ولا انہاں انگاریاں دے اوتے تھوڑی جی سوا سٹ رکھیندیاں ہن سویرے ون کے اون سوا کو ہٹاویں نا تلو انگارے بکھدے ودے ہوندے ہن بتی میں لمبی لا کے پھوکا جوڑے میں نا تے بھا جھڑکی ویندی آئی سارا ایمان ایویں اون دے اوتے میل کچھ لائی کھڑی ہے سوا دی طرح میل کچھ لائی کھڑی ہے یہ سارا مولویاں دا قصور ہے کہ اسا روٹی واسطے تے محنت کیتی ہے اے جی گندم واسطے محنت کیتی ہے تواڈے ایمان واسطے محنت نہیں کیتی اللہ دی قسم یہ سارا جرم ہے اگے علماء علیہ نے ہن گال سینے چوں نکل دی ہے تواڈے بھی سراں دی تو لاندی ہوئی سینے تے دی ہے تھوڑا سا مولوی تو گلے دے اتو اتو علیہ نے ہے وہ گال تواڈے سراں دے اتو ایویں ٹردی ویندی میں دو آنکھیں تسا چار بزرگ کھڑے تھے وے میں چار بندے ایسے منگنا چاہنا جڑے آنکھیں کہ اساں اپنے بچے کو اللہ دے قرآن دا حافظ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک ماشاءاللہ جزاک اللہ بھائی ماشاءاللہ میں تے چار آنکھیں اللہ تو کچھ جزائے خیر عطا فرماوے او شیطان روندا پے خدا دی قسم او کھیڑیا مریندا پے کہ آج یہ لوگ اپنی موت تو پہلے موت کی تیاری کر رہے ہیں یہ والدین خوش نصیب حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البسا والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ کضوء الشمس دہاڑا قیامت دا ہو سی ایک لوگاں دی جماعت ویندی پئی ہو سی انہاں دے سراں تے ایویں تاج ہو سن جنہاں تاجاں دی روشنائی کولو سورج دی روشنائی مدھم تھی لوگ پوچھن نبیاں دی جماعت ہے فرمایا نا ولیاں دی جماعت ہے فرمایا نا اللہ کون لوگ ہیں فرمایا وہ لوگ ہیں جنہاں دنیا تے اپنے بچوں کو قرآن دا حافظ بنایا سبحان اللہ یہ میرے آقا دا اللہ تو جزائے خیر عطا فرماوے ذرا تھوڑا جے میں وقت زیادہ کیتے چا معذرت خواہ ناراض نہ تھی دین دی گال ہے میں کہ چلو کچھ پہنچ ونجے ناراض نہیں نہیں ماشاءاللہ سارے حضرات اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف تلاوت کر گنو جو محترم بھائی غلام فرید صاحب دے والد صاحب حافظ جہانگیر صاحب دے والد صاحب اللہ پاک انہاں دی قبر کو منور تے روشن فرماوے چا